اپنا گھر چاہے مٹی کا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنا ہی ہوتا ہے، اور دوسرے کا محل چاہے وہ سنگ مرمر کا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، وہ ہمیشہ دوسرے کا ہی ہوتا ہے۔ جس دن ہماری یہ نوجوان نسل کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی تو یقین مانیں ان کے اندر کی جتنی بھی بے چینی ہے وہ ساری کی ساری بے چینی بھی ختم ہو جائے گی، اور ان کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں، یہ ویڈیو ان لوگوں کو لازمی دیکھنی چاہیے جو کہ اس چیز کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی بیرون ملک جانا ہے، اور باہر کے ملکوں میں آنے کی خواہش ہماری نوجوان نسل میں اتنی کہ زیادہ ایک کہہ لیں اسپریڈ ہو چکی ہے، اتنی کہ زیادہ وہ طول پکڑ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ اپنا کے، کوئی نہ کوئی وہ کہہ لیں کہ بائی ہک اینڈ بائی کروک وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بیرون ملک آ جائیں۔ یہ کہانی ہے عادل کی، جو کہ پاکستان میں رہتا تھا اور اس کا تعلق ایک اچھی خاصی پاکستانی فیملی کے ساتھ تھا، مینس کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی خاص پریشانی یا کہہ لیں کہ پیسے کی دقت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کہیں کہ بھی اس نے چاہا کہ وہ بیرون ملک آ جائے، اور بیرون ملک بھی اس کی ضد تھی کہ وہ یو کے آنا چاہتا تھا، یعنی کہ یو کے آنے کا جنون اس کے اندر اس حد تک طول پکڑ چکا تھا کہ وہ چاہتا تھا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکل آئے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رات سے دن نہ چڑھے اور وہ یو کے پہنچ جائے۔ خیر جی، عادل کے پیرنٹس جو تھے وہ بالکل بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس جوانی کی عمر میں ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ بیرون ملک چلا جائے، کیونکہ عادل کی ماں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ عادل کی ماں نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا جوان ہے اور اس کی شادی کی عمر ہے، اگر میں اس کی شادی کر دوں گی تو ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ جو خواہش ہے کہ میں بیرون ملک اور اسپیشلی یو کے چلا جاؤں، تو یہ خواہش اس کے اندر خود بخود دم توڑ لے گی جب اس کی بیوی اور بچے ہو جائیں گے۔ خیر اس نے تو اپنی طرف سے اس کا اچھا ہی سوچا تھا، لیکن اب اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ خواہش یعنی کہ اس کی جو شادی کرنے کی ایک تمنا ہے وہ اسی کے گلے پڑ جائے گی۔ جب عادل کی ماں نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کیے تو رشتوں میں سے ہی ایک رشتہ کروانے والے نے اس کو ایک ایسا رشتہ بتایا جو کہ لڑکی یو کے میں مقیم تھی، اور اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ بھی کسی پاکستانی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اب جی لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، یہاں کی یو کے کی ڈگری ہولڈر تھی، لیکن یہ تھا کہ اس کی پہلے سے نا ڈائیورس ہو چکی تھی۔ اب یہ ایک بہت بڑا مطلب عادل کی ماں کے لیے سوالیہ نشان تھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کرتی جو کہ پہلے سے ڈائیورس ہو۔ اب چونکہ عادل یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یو کے آ جائے اور یہاں پہ آ کے ہمیشہ یعنی کہ مستقل طور پر رہے، تو اس نے نہ کسی طریقے سے اپنی ماں کو بہت زیادہ کنونس کیا، اس نے مجبور کر دیا اپنی ماں کو کہ وہ اس رشتے کے لیے حامی بھر لے۔ حالانکہ اس کے پیرنٹس یہ بات بالکل بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی دور چلا جائے، اور اسپیشلی اس طرح کا رشتہ وہ عادل کی ماں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو کسی بھی ڈائیورسی کے ساتھ اس کی شادی کر دے اور پھر اس کو اپنے سے دور بھی بھیج دے۔ نہ تو عادل کے پیرنٹس اور نہ ہی اس کے بہن بھائی یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی صورت اس طرح کی لڑکی کے ساتھ شادی کرے، لیکن عادل کے اندر یہ خواہش بہت زیادہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہو چکی تھی کہ وہ یو کے آنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ انفورس کیا، ان کو یہاں تک دھمکیاں لگائی کہ میں جو ہے نا وہ اپنی جان لے لوں گا اگر آپ لوگوں نے اس رشتے کے لیے حامی نہ بھری۔ خیر جی، اب اولاد جوان ہو اور اس کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھر ماں باپ کو حامی تو بھرنی پڑتی ہے۔ عادل کی ماں نے بھی وہی کڑوا گھونٹ لیا اور اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ جب اس نے کہا کہ بھی ہاں ٹھیک ہے، لڑکی اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس یہاں پہ آ کے پاکستان میں ہم لوگوں سے ملیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شادی کر لیں گے، تو پھر جو تھا نا وہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آئی، دونوں فیملیز کا آپس میں میل ملاپ ہوا، اور چونکہ عادل فلی ڈٹرمنٹ تھا کہ اس نے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس نے فوری طور پہ شادی کے لیے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، بس ود ان ڈیز جو ہے نا میری اس لڑکی کے ساتھ شادی کر دی جائے اور میں جو ہے وہ یو کے چلا جاؤں گا۔ خیر جی، اولاد کے ہاتھوں مجبور ماں باپ نے اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس عادل کا جو تھا نا وہ پاسپورٹ وغیرہ ویزا لگنے کے لیے چلا گیا، اور جیسے ہی اس کا ڈاکومنٹس جو تھے وہ اپلائی ہو چکے تھے، اس کے بعد وہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں آ گئی۔
विद इन 2 मंथ्स जो था वो आदिल का भी वीज़ा लग गया और आदिल बड़ी ही खुशी-खुशी जो था वो अपनी रुखसती करवा के पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आ गया। यूके में आने के बाद आदिल का पहला 1 हफ़्ता यहाँ पे बड़ा ही हँसी-खुशी गुज़रा और रोज़ जो था वो सैर करने के लिए जा रहे थे, आउटिंग हो रही थी, बाहर होटलिंग हो रही थी और आदिल फूले ना समा रहा था कि बीवी भी खूबसूरत है और ऊपर से मुझे यहाँ पे मैं यूके में आ गया हूँ, मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और आते साथ ही जो है ना वो मेरी एक तरह से लॉटरी भी लग गई है, रहने को घर भी मिल गया है, अय्याशी भी कर रहा हूँ, बाहर होटलिंग हो रही है और कोई भी मसला मसाइल उसको बज़ाहिर तौर पे देखने में नज़र नहीं आया। लेकिन जी अब उसे क्या पता था कि भी ज़िंदगी जो है ना वो इन तमाम चीज़ों के बिल्कुल ऑपोज़िट है और रियलिटी जो होती है ना वो इतनी हार्श होती है कि इंसान के लिए उन रियलिटीज़ को बर्दाश्त करना सम टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जी सैर सपाटा भी हो गया, घूम फिर भी लिया, हनीमून भी हो गया और सब कुछ जब ख़त्म हो गया, उसके बाद जी आदिल की बीवी ने यानी कि सोबिया ने उससे ये डिमांड की कि अब तुम जो है ना कोई जॉब वगैरह तलाश करने की कोशिश करो क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे उनके घर में रह रही हूँ। अब हमें जो है ना अपना एक सेपरेट से घर लेना होगा। मेरे पास कुछ डिपॉज़िट है, अब तुम भी जाके मेहनत करो और ताकि हम लोग जो है ना वो मॉर्गेज के ऊपर अपना घर ले सकें। आदिल के लिए ये बात बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान से आने से पहले ना वो बड़े ही सुहाने ख्वाब सजाए आया था कि पता नहीं कौन-सी सल्तनत का उसने जाते ही बादशाह बन जाना है और कौन-सी उसने एक हुक्मरानी शुरू कर देनी है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोज़िट थी। पाकिस्तान में उसने कभी ना तो कोई जॉब की थी और बाप के बिज़नेस के ऊपर वो एक तरह से शहज़ादों की तरह बैठा हुआ था। अब जी यहाँ पे आके उसको रियलिटी फ़ेस करनी पड़ी और रियलिटी ये थी कि भई उसको जॉब ढूँढनी पड़ी और जॉब करनी भी पड़ी। बीवी के तानों-तिश्नों से तंग आकर आदिल ने जो था ना वो एक और जॉब शुरू कर दी और जॉब यहाँ पे जो बेसिक जॉब्स होती हैं ना जैसे कि फूड शॉप्स में काम करना, यहाँ पे डिलीवरी की जॉब करना और जी टेस्को सेन्सबरी वगैरह में कोई फूड डिलीवरी का काम करना, कुछ इस तरह से जैसे कि पिज़्ज़ा शॉप में आप ड्राइवर बन जाएँ, ये इन सब जॉब्स को ना यानी कि जो बेसिक यहाँ की जॉब्स होती हैं उनको ऑड जॉब्स कहा जाता है। हालाँकि यहाँ पे कोई भी जॉब ऑड या इवन नहीं होती बल्कि ये है कि भी काम होता है और हर काम को करने के आपको पैसे मिलते हैं। आदिल के लिए ये सब कुछ फ़ेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो बंदा समझें कि भई जिसने सारी ज़िंदगी कभी काम ना करके देखा हो, पहले पढ़ाई की हो और फिर वालिदैन ने जो है कभी भी उससे इवन कुछ भी ना रुपया पैसा भी ना लिया हो, तो उसके लिए ये सब कुछ आके करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ख़ैर जी, बीवी और ससुराल वालों के तानों के दबाव में आके आदिल ने जो था ना वो एक पिज़्ज़ा शॉप में डिलीवरी की जॉब जो थी ना वो स्टार्ट कर दी। अब ये जॉब उसके लिए एक शेल्टर के तौर पे साबित हुई यानी कि उसकी बीवी जो उसको रोज़ ताने देती थी जिसकी वज़ह से क्या था कि लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए थे। अब वो लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए थे और बीवी के जो ताने तिश्ने थे कि तुम निकम्मे हो, निखट्टू हो, तुम्हें को काम नहीं आता और दिस एंड दैट इस तरह की बातें, वो उनमें कुछ आप कह लें किसी हद तक कमी आना शुरू हो गई थी। खैर जी, आदिल की ज़िंदगी अभी आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही उसको ये गुड न्यूज़ सुनने को मिली कि आदिल जो है वो बाप बनने वाला है। ये खुशी की खबर उसके लिए वाक़ई में जो थी ना एक नेमत के तौर पे ही साबित हुई क्योंकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि भी उसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब जी उसकी बीवी जो थी वो पहले से डाइवोर्स थी तो उसके लिए ये बात बड़े ही कंसर्न की थी कि अगर मैं इसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी तो कहीं ये ना हो कि भी आफ्टर बेबी जो है ये शख्स मुझे छोड़ के चला जाए अगेन जैसे कि मेरा पहला शौहर मुझे छोड़ के चला गया था। लेकिन ये था कि पहले शौहर से उसकी कोई औलाद नहीं थी तो जिस वजह से उसको उस शौहर को छोड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा था। खैर आदिल ने जो था ना इस ख़बर को बड़ी ही खुशदिली के साथ लिया और अपनी बीवी का बड़ा ज़्यादा ख़्याल रखता था और जॉब पे भी अब वो टाइम से जाता था। पहले वो जहाँ पे 8 घंटे काम कर रहा था अब उसने 12-12 घंटे काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपनी औलाद को एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो दे सकूँ। इसी दौरान जी आदिल के यहाँ एक बेटी पैदा हुई और उसकी बेटी भी अपनी माँ की तरह बड़ी ही खूबसूरत थी। उसको अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया और वो उसके लिए कुल कायनात बन गई थी। चाहे उसकी बीवी जो थी वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, सम टाइम उसकी इंसल्ट भी कर देती थी आदिल की और उसको ताने तिशने भी देती थी कि भई घर का खर्चा कम है और इस तरह से बातें। लेकिन इसके बावजूद जब भी वो अपनी बेटी की तरफ देखता था ना तो उसकी सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलात और सारी जो ये उसको तकलीफ़ें यहाँ पे यूके में आके फ़ेस करनी पड़ रही थी ना वो ख़त्म हो जाती थीं और वो ये सब कुछ करने के लिए ना हँसी-खुशी राज़ी हो चुका था।
اسی دوران عادل کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو اچانک سے جو تھا نا وہ پاکستان جانا پڑا، اور اس کی ماں جو تھی نا وہ بالکل اب اکیلی ہو چکی تھی۔ اس نے 1 مہینہ جو تھا وہ پاکستان میں گزارا، اپنی ماں کا بڑا سارا اس نے خیال رکھا، لیکن کیا تھا کہ اس کی ماں جو تھی نا اب اکیلا محسوس کرنا شروع ہو گئی تھی۔ 2 اس کی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور ایک بھائی اس کا پیچھے رہ گیا تھا، اور وہ بھی اپنے بیوی بچوں میں مصروف تھا۔ ماں جو تھی وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہی تھی۔ تو عادل نے سوچا کہ میں اب چونکہ وہاں کا پاسپورٹ ہولڈر ہو چکا ہوں، اس کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، اور اس نے سوچا کہ بھی میں اپنی ماں کو جو ہے نا کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ UK ہی لے چلتا ہوں، تاکہ اس کی تنہائی جو ہے وہ بھی تھوڑا کم ہو جائے، اور جیسے ہی جگہ بدلے گی، ایک نیا ملک دیکھے گی، نئی چیزیں دیکھے گی، تو اس کا دھیان جو ہے وہ بٹ جائے گا، اور باپ کی یعنی کہ اپنے شوہر کی جو کمی ہے اس کو وہ تھوڑا کم اس دکھ میں سے باہر نکل آئے گی۔ خیر جی، عادل نے اپنی بیوی سے مشورہ کیے بغیر ہی اپنی ماں کے ڈاکومنٹس جو تھے نا وہ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر دیے، اور اپلائی کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ یہاں پہ UK میں آ گیا، اور یہاں پہ آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں اپنی ماں کا نا ویزا اپلائی کر آیا ہوں۔ بہت زیادہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی، ناچاکی ہوئی، اور اس کی بیوی کے لیے یہ بات ایکسیپٹ کرنا ناقابل برداشت تھی کہ بھی عادل کی ماں جو ہے وہ یہاں پہ UK میں آ جائے گی، اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ سمجھتی تھی کہ میری بدولت ہو رہا ہے۔ پہلے میں عادل کو یہاں پہ لے کر آئی اور اس کو میں نے یہاں کا پاسپورٹ دلوایا، اور اب اس پاسپورٹ کے فائدے جو ہیں نا وہ عادل کی ماں وہ بھی ان کو انجوائے کرے گی۔ یہ بات نا یہاں پہ UK کے رہنے والے لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے۔ میں کوئی برائی یا کہنے کے بھی ان کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں آپ کو ایکسپلین کر رہی، بلکہ یہ آپ کو حقیقت بیان کر رہی ہوں کہ وہ پاکستانی جو کہ یہاں پہ پاسپورٹ ہولڈر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارے دم پہ یا ہمارے بل بوتے پہ جن لوگوں نے پھر پاسپورٹ لے لیا نا، تو اس کا مطلب کہ وہ آگے ہمارے بینیفٹس جو ہے نا، یا ہمارا فروٹ یا ہماری محنت ہے نا، وہ دوسروں کو بانٹنے جا رہے ہیں۔ یہی حال صوبیہ کا بھی تھا۔ خیر اس نے عادل کو کہا کہ اب تم نے اپنی ماں کا ویزا تو اپلائی کر دیا ہے، لیکن وہ یہاں پہ 1 ہفتے سے زیادہ سٹے نہیں کر سکتی ہے، اور 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا تم اپنی ماں کو دوبارہ پاکستان واپس بھیج دو گے، کیونکہ میں یہاں پہ کسی بھی ساس بہو والے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ عادل نے سوچا کہ میری ماں تو بہت اچھی ہے اور بڑی ملنسار ہے، جب وہ یہاں پہ آئے گی، صوبیہ کے ساتھ رہے گی، اپنی پوتی کو دیکھے گی، ان لوگوں کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہو جائے گی، پیار محبت ڈیولپ ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے پھر صوبیہ جو ہے نا وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ اس نے ان سب چیزوں کو بہت ہی لائٹلی لیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، کیونکہ یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں نا، وہ جب ایک بات ٹھان لیتے ہیں نا، تو ان کی ارادوں کو اور ان کے کہہ لیں کہ ان کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں نا، اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ عادل کی ماں یہاں پہ UK میں آ گئی، اور عادل اپنی ماں کو جو تھا نا وہ ایئرپورٹ سے پک کرنے کے لیے گیا۔ ماں اور بیٹے میں بہت زیادہ شروع سے اٹیچمنٹ تھی، اور چونکہ اب اس کی ماں یہاں پہ اس کے پاس ایک مہمان بن کر آئی تھی، تو اس لیے عادل بہت زیادہ خوش تھا کہ بھی میں اپنی ماں کو ایک نیا ملک دکھاؤں گا، یہاں پہ جن سہانے خوابوں کے لیے میں آیا تھا میں اس کو وہ سب کچھ دکھاؤں گا، اور اس کی یہاں پہ خدمت بھی کروں گا۔ خیر جی، عادل اپنی ماں کو لے کے اپنے گھر آ گیا، وہاں پہ اس نے اپنی بیٹی اس کو دکھائی، اپنی ماں کو دکھائی، ماں اس کی بیٹی کو دیکھ کے بڑا ہی زیادہ خوش ہوئی۔ اسی طرح سے کرتے کراتے نا 1 ہفتہ گزر گیا، یعنی کہ جو ڈیڈ لائن صوبیہ نے دی تھی وہ ڈیڈ لائن گزر گئی، اور اس کے بعد صوبیہ نے اپنی آنکھیں جو تھیں نا وہ ماتھے کے اوپر رکھ لیں۔ اپنی ساس کے ساتھ اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور مس بیہیو کرنا شروع کر دیا، اور اسے بات بات پہ یہ چیز باور کرواتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، تم یہاں پہ آئی ہو، ہمارے اوپر آ کے ایک بوجھ بن گئی ہو، ہم تمہیں کھلا پلا رہے ہیں، ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک بہو جب بدتمیزی پہ اترتی ہے تو وہ اپنی ساس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب اس کی ماں جو تھی نا وہ ایک شگفتہ عورت تھی اور نرم مزاج کی عورت تھی، اس کے لیے ان تمام باتوں کو سہنا اور برداشت کرنا اور پھر اس کے بعد آگے ان کو ایبزارب کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے عادل کو بتایا، لیکن عادل نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ان سب باتوں کو اگنور کریں۔ دوسری طرف عادل جو تھا وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، روز رات کو اس کے پاؤں دباتا تھا اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، کبھی اس کو جو تھا وہ UK میں کسی اسپاٹ پہ لے کے جاتا تھا، کبھی کسی اسپاٹ پہ لے کے جاتا تھا کہ میں اپنی ماں کو دنیا گھما لوں، اس کو خوش کرنا چاہتا تھا وہ ان شارٹ۔ اب جی، عادل کی ماں کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا، اور صوبیہ کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکی تھی، یعنی کہ انف از انف والی سچویشن ہو چکی تھی۔ ایک روز کیا ہوا کہ عادل جو تھا نا وہ جاب پہ گیا ہوا تھا، اور اس کے آنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا،
اور صوبیہ نے نا عادل کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی. اس کے آگے جو کھانا پڑا ہوا تھا نا، اس نے وہ کھانا ٹیبل کے اوپر گرا دیا اور اس کو اسی طرح سے وہ تانے تشنے دے رہی تھی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی. اسی لمحے جو تھا نا وہ عادل گھر میں انٹر ہوا اور اس نے دیکھا کہ صوبیہ میری ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مس بیہیو کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی. عادل کو یہ سب کچھ نا اپنی ماں کے ساتھ یہ بیہیویئر بالکل بھی پسند نہیں آیا اور عادل نے جو تھا نا طیش میں آ کے صوبیہ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. اب UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے اس طرح کا ایکٹ کرنا نا بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ بھی ناقابل برداشت ہے، اور یہی کچھ صوبیہ نے بھی کیا. اس نے فوری طور پہ نا آپے سے باہر ہوتے ہوئے اور کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر اس نے پولیس کو کال کر لیا. ایٹ دا اسپاٹ یہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی ایمرجنسی کال ہو تو ود ان منٹس جو ہے وہ پولیس آ جاتی ہے. پولیس آئی، پولیس نے آ کے جو تھا نا وہ سارے کا سارا معاملہ اس میں انٹرفیئر کیا اور حالات و واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی. صوبیہ جو تھی وہ مسلسل شاؤٹنگ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھی عادل میرے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے. چونکہ تھپڑ کے نشان صوبیہ کے منہ کے اوپر تھے تو یہ ایک بہت بڑا پروف تھا پولیس کے لیے، صرف اور صرف یہی دیکھنے کے لیے کہ بھی اس کے اوپر ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے. اب جب پولیس کسی بھی معاملے میں یہاں پہ UK میں انوالو ہو جاتی ہے نا تو کوئی بھی بندہ اس کو ریورس نہیں کر سکتا سچویشن کو. یہی حال عادل کے ساتھ بھی ہوا. آن دا اسپاٹ جو تھا وہ عادل کو اور اس کی ماں کو ان کے سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیا گیا اور عادل کو یہ وارننگ بھی دی گئی کہ تم اس کو ڈائیورس دے دو یا جو بھی آپ لوگوں کے آپس میں معاملات ہیں جب تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتے تم اس گھر کے نہ تو آس پاس دکھائی دے سکتے ہو اور نہ ہی ان لوگوں سے مل سکتے ہو. اپنی بیٹی سے بھی اگر تم نے ملنا ہے نا تو وہ صرف ہفتے کا ایک دن انہوں نے بتا دیا کہ بھی اس دن آ کے نا تم اپنی بیٹی کو باہر پارک میں بیٹھ کے مل سکتے ہو. فوری طور پہ عادل جو تھا اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو اس نے اپنی ماں کو ایک ہفتے کے لیے جو تھا نا وہ ہوٹل میں رکھا اور ایک ہفتے کے بعد اس نے اپنی ماں سے معذرت کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے اس کے پیر پکڑتے ہوئے کہ میں تمہیں یہاں پہ کبھی بھی اس ارادے سے نہیں لے کر آیا تھا کہ تمہاری اس طرح سے تذلیل ہو اور یہ سب کچھ جو ہوا یہ میرے قابو میں نہیں تھا. میں نے اپنی جو ضد آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی نا کہ میں یہاں پہ UK میں آ کے رہنا چاہتا تھا اور یہاں پہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور اس کا نتیجہ آج مجھے اس شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ میری بیٹی جس سے کہ میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا اب وہ میں اس سے بھی نہیں مل سکتا. صرف ہفتے کا ایک دن رہ گیا ہے. تو ان سب باتوں کے ساتھ اس نے معذرت کرتے ہوئے نا اپنی ماں کو واپس پاکستان بھیج دیا. پھر جی عادل کو یہاں پہ ایک بہت لمبا چوڑا کیس بھگتنا پڑا. اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے اور اینڈ پہ فیصلہ یہی ہوا کہ صوبیہ نے عادل سے طلاق مانگ لی اور فیصلہ یہ تھا کہ بھی جو بیٹی ہے وہ صوبیہ کے ساتھ ہی رہے گی. عادل جو تھا وہ صرف ہفتے کے ایک ہی دن جا کے اپنی بیٹی کو پارک میں مل سکتا تھا. حالانکہ عادل جو تھا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اس سب چیزوں کے باوجود چونکہ وہ اپنی بیٹی کو ہفتے میں ایک دن دیکھ سکتا تھا وہ بھی اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نعمت کی طرح تھا. اس کی ترستی آنکھوں کو چاہے ایک دن کے لیے ہی اپنی بیٹی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھ تو سکتا تھا، اس لیے اس نے پاکستان کبھی بھی وہ واپس نہیں گیا. اور دوسری طرف وہ اپنی ماں سے شرمندہ تھا، اپنے بہن بھائیوں سے شرمندہ تھا کہ وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کروا سکا اپنی بیوی سے. یہ بات اس کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث تھی، یعنی کہ نہ وہ ترتوں میں سے تھا اور نہ وہ ڈوبتوں میں سے تھا، نہ وہ زندوں میں سے تھا اور نہ ہی وہ مرتوں میں سے تھا. خیر جی عادل نے یہیں پہ UK میں رہتے ہوئے اپنی باقی زندگی گزاری اور ساری زندگی صرف وہ ہفتے میں ایک دن ہی اپنی بیٹی کے ساتھ ملتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی جو تھی وہ 18 سال کی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کی بھی عمر آ گئی. لیکن ساری زندگی جو تھا وہ عادل اسی بات کو ترستا رہا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ قربت حاصل کر سکے، اس کو بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ٹائم گزار سکے اور اس سے پیار کا اظہار کر سکے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے اور ان سب باتوں کے لیے اس کو صرف ہفتے کے ایک دن کا ہی انتظار رہتا تھا. تو جی یہ صرف عادل کے ساتھ ہی نہیں یہاں پہ بیتا بلکہ موسٹلی یہاں پہ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ کیسز ہیں نا، یعنی کہ جو لوگ بیرون ملک شادیاں کر کے آتے ہیں یا UK میں آتے ہیں تو ان کو اس سے ملتی جلتی پرابلمز 19-20 کے فرق کے ساتھ لازمی طور پہ فیس کرنی پڑتی ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ نہ تو پیچھے والے ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ یہاں پہ رہنے کے قابل رہتے ہیں. زندگی ان کے لیے ایک صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ ایک پرابلم بن کے رہ جاتی ہے، ایک سزا بن کے رہ جاتی ہے اور وہ سزا ساری زندگی بھگتتے ہیں. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بیرون ملک آنے کی خواہشوں میں اپنی زندگی میں بہت سارے کمپرومائزز کرتے ہیں اور
اپنے اصولوں کو اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہوئے صرف اور صرف یو کے آنے کی خواہشوں میں اس طرح کی شادیاں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا انجام ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ یہ جو ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہوتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، یا وٹ ایور آپ لوگ جو بھی سوچتے ہیں اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then، اللہ حافظ۔